ابدال جی سوراخ میں ہاتھ ڈال کر دونوں سانپ یکے بعد دیگرے نکال چکا تھا۔ پھر شیشے کا ہول بھی اٹھا دیا گیا۔ کریم نے میرا جسمانی معائنہ کیا، پنڈلی کے زخموں پر عارضی پٹی باندھی، میری آنکھوں کی پتلیاں دیکھی، پھر مطمئن ہو کر میرے ہاتھ پاؤں کھلوا دیے۔ اب کچھ دیر بعد میرے جسم سے خون نکالنے کا عمل شروع ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ انجیکشن وغیرہ بھی لگائے جانے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کھل گئے تھے اور یہی وہ لمحات تھے جن کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دزدیدہ آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں شہرزاد، کریم اور ابدال جی کے علاوہ صرف مینیجر نوری تھا۔ ان میں سے صرف نوری کے لباس میں کوئی ریوالور وغیرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی وہ ایک سرنج اور انجیکشن لے کر ڈاکٹر کریم کے پاس پہنچا، میں نے اچھل کر اس کی گردن دبوچ لی۔ میرا یہ عمل اتنا اچانک اور لرزہ خیز تھا کہ میڈم سمیت باقی تمام افراد ہو چنگ کے رہ گئے۔ میں نے بڑی تیزی سے نوری کی جیبیں ٹٹولی، پھر پوری قوت سے اسے میڈم پہ دھکا دے دیا۔ میڈم شہرزاد کی ٹکر فرمان نام نوری سے ہوئی۔ دونوں شیشے کے ویبزی ہول پر گرے اور اسے چکنا چور کر گئے۔ ابدال جی ابھی تک دم پخت کھڑا تھا۔ میں نے دوڑ کر اس کے پیٹ میں ٹانگ رسید کی۔ وہ بھینسے کی طرح ڈکرایا اور گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اسے ٹائی سے پکڑ کر میں نے گھمایا اور دیوار سے دے مارا۔ اتنی دیر میں شہرزاد نے سنبھالا لے لیا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، شاید وہ کوئی ہتھیار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے عقب سے دھکا دے دیا۔ اس کا تصادم الماری سے ہوا، پھر وہ الٹ کر فرش پر گری۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر تھا۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ نادر جگی کا معمولی کارندہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو یوں اچانک آڑے ہاتھوں لے لے گا۔ ابھی تک تو شاید وہ یہ بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں اچانک اسٹریچر سے اٹھ کیسے گیا ہوں۔ میں نے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری، اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور ہونٹوں سے خون بہہ نکلا۔ نوری نے مجھ پر کرسی چلائی۔ میں نے یہ وار جھک کر خالی جانے دیا۔ دھما چوکڑی کی آوازیں سن کر ایک اور لمبا تڑنگا کارندہ اندر آ گیا۔ اگلے 2 منٹ میں ان 3-4 افراد کی ایسی بدبختی آئی جس کے بارے میں انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اچھل اچھل کر دیواروں سے ٹکرائے، 2 کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے، ایک کی ناک کا کڑاکا نکل گیا۔ اور ابدال جی تو مرنے کے قریب ہو گیا۔ اسے غش سا آ گیا تھا۔ توند پر پڑنے والی پہلی زوردار ضربی اس کے لیے کافی شافی ثابت ہوئی تھی۔ ہاں، لمبا تڑنگا کارندہ ذرا سخت جان ثابت ہوا۔ اس نے مجھ سے 2-4 چوٹیں کھانے کے بعد قمیص کے نیچے سے ماؤزر نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ماؤزر والا ہاتھ سیدھا کرتا میں اس سے لپٹ گیا۔ ماؤزر کے لیے ہم دونوں کے بیچ چند سیکنڈ کے لیے زبردست کشمکش ہوئی۔ پھر ہوا یوں کہ ماؤزر تو اس کے ہاتھ میں ہی رہا، لیکن گولی میری مرضی سے چلنے لگی۔ پہلی گولی شہرزاد کی ٹانگ میں لگی، دوسری ابدال کے سر کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ ایک گولی نے میڈم کے چہیتے کارندے نواز کی پیشانی میں سوراخ کیا اور ایک گولی خود ماؤزر والے کا سینہ ہی چھید گئی۔ ماؤزر والا گرا تو میں نے ماؤزر اس سے چھین لیا۔ ایک وحشت سی مجھ پر سوار ہو چکی تھی۔ 3-4 مزید بندوں کا خون کر دینا اس وقت میرے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ میڈم موقع دیکھ کر زخمی ٹانگ کے ساتھ ہی کمرے سے کھسک گئی۔ میں اس کی تلاش میں دوڑتا ہوا باہر آیا۔ یہ ایک وسیع کوٹھی تھی، مگر اس وقت کہیں کو متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید فائرنگ کی آواز سن کر وہ کونے خدروں میں دبک گئے تھے یا ویسے ہی بھاگ گئے تھے۔ ایک کمرے کے سامنے مجھے کریم کا اسٹیتھوسکوپ پڑا نظر آیا۔ افراتفری میں بھاگتے ہوئے یہ آلہ یہاں گرا تھا۔ میڈم کو تلاش کرتا ہوا میں برآمدے کی طرف آیا تو تاریکی میں ایک ہیولا سا نظر آیا۔ یہ میڈم کا ہیولا تھا۔ اس نے کسی کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ جس کو گاڑی میں ڈالا گیا وہ عورت تھی اور چیخ رہی تھی۔ اس کی کربناک آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ناشا تھی۔ اس سے پہلے کہ میڈم پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیتی، میں نے ماؤزر اس کی طرف سیدھا کیا اور چلا کر کہا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ بھی جواباً چلائی، تیرے یہ یار میرے پسٹل کی زد میں ہے، میں اس کو بھی اڑا دوں گا۔ برآمدے سے آنے والی روشنی اب میڈم کے ہیولے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کا جبڑا ٹوٹنے سے منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ تھوڑی گردن، سینہ سب کچھ خون آلود ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ماؤزر ہے، تم اپنا پسٹل نیچے پھینک دو۔ لگتا ہے تمہیں اس لڑکی کی جان سے کوئی سروکار نہیں۔ ٹھیک ہے، تم چلاؤ گولی، لیکن میں سے بھی ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ اس نے آگے جھک کر سائلنسر لگے پستول کی نال ناشا کے جسم سے لگا دی۔ میرے لیے بڑے کٹھن لمحات تھے۔ میڈم میری زد میں تھی، لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے میڈم کو 3 قتل کرتے دیکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گی۔ میں برآمدے میں چلتا ہوا میڈم کی بازاروں کے قریب پہنچ گیا، تاہم اب بھی میرا فاصلہ میڈم سے تقریباً 100 فٹ تھا۔ میڈم نے اپنا پستول کا رخ ناشا کی طرف ہی رکھا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ جیپ کا انجن پہلے سے سٹارٹ تھا۔ میڈم نے ہیڈ لائٹس روشن کی اور جیپ کا رخ گیٹ کی طرف کرنے کے لیے بائیں جانب موڑا۔ وہ پورا موڑ نہیں مڑ سکی، مجبوراً اسے جیپ کو ریورس گیئر لگانی پڑی تاکہ پورا موڑ مڑنے کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ یہ فیصلہ کن لمحے تھے۔ اگر میڈم ناشا کو لے کر نکل جاتی تو پتہ نہیں ناشا کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ مجھے لگا جیسے وہ ایک بھٹکی ہوئی روح کے قبضے میں چلی جائے گی
اور جب آج کی سحرات کا سورج طلوع ہوگا تو خوبرو جنگلی لڑکی کی کٹی پھٹی لاش کسی ویرانے میں پڑی نظر آئے گی۔ ماؤزر میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ میں نے اسے میڈم کی کھوپڑی کی طرف سیدھا کر رکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر میرا نشانہ خطا جاتا تو میڈم فوراً ناشا کو گولی مار دیتی۔ میری انگلی لبلبی پر تھی اور نگاہیں میڈم کے سر پہ جمی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ میں لبلبی دبا دیتا وہ ہوا جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ میڈم کی جیپ تیزی سے ریورس ہوئی تو اس کا عقبی حصہ لوہے کے ایک پنجرے سے جا ٹکرایا۔ پرشور آواز سے اس پنجرے کی کئی سلاخیں ٹیڑھی ہو گئیں اور دروازہ کھل گیا۔ یہ پنجرہ کوٹھی کے اس حصے میں واقع تھا جہاں میڈم نے پالتو جانور رکھے ہوئے تھے۔ جس پنجرے کا دروازہ ٹیڑھا ہو کر کھلا وہ اسی ریچھ کا پنجرہ تھا جس کی آواز میں نے اور ناشا نے رات بھر سنی تھی۔ پجارو کی ہیڈ لائٹس میں نے دیکھا درمیانے جسم کا سفید ریچھ چیختا ہوا اپنے پنجرے میں سے نکلا۔ اس نے پہلے اپنے دونوں اگلے پنجے اٹھائے، پھر زور سے جیپ کے پچھلے حصے سے ٹکرایا۔ وزنی جیپ درندے کی ٹکر سے ڈگمگا سی گئی۔ میڈم نے پہلا گیئر لگا کر جیپ آگے بڑھائی تو بدمست ریچھ بھی تیزی سے جیپ کے ساتھ ہی آگے آ گیا۔ پھر میں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ ریچھ نے پجارو کی کھلی ہوئی کھڑکی میں پنجہ مارا اور میڈم پر حملہ آور ہو گیا۔ جیپ سیدھی گیٹ کی طرف جا رہی تھی، لہرا کر دیوار سے ٹکرائی۔ اس کا دروازہ کھل گیا اور لمبی تڑنگی میڈم باہر آن گری۔ ریچھ کے حلق سے کربناک آواز نکلی اور وہ میڈم پر جھپٹا۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ ریچھ کی تھوتری میڈم کے پہلو میں ہے اور اس کا ایک پنجہ میڈم کے پیٹ پر ہے۔ میڈم شہرزاد کے حلق سے خوفناک چیخیں نکلی۔ وہ کسی طرح لنگڑاتی ہوئی بھاگی۔ نہایت جسیم اور طاقتور جانور حیرت انگیز پھرتی سے میڈم کے پیچھے لپکا۔ ان لمحوں میں میرے جی میں آئی کہ اس پاگل ریچھ کو گولی مار دوں، لیکن نہ جانے کیوں میری انگلی حرکت کرتے کرتے رہ گئی۔ میری نگاہوں میں نوجوان لڑکے صادقے کی موت کا منظر گھوم گیا۔ میڈم نے اسے بھی تو اسی طرح اٹھا کر پٹخا اور مارا تھا۔ چند گز آگے جا کر ریچھ نے میڈم کو پھر دبوچ لیا۔ میں نے میڈم کو کسی تنکے کی طرح ہوا میں بلند ہو کر زمین پر گرتے دیکھا۔ ریچھ اپنی تھوتنی سے اسے دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ اسی دوران میں کوٹھی کے کسی حصے سے 2-3 فائر ہوئے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ فائر میڈم کے ڈرائیور رشید نے 8 mm کے ساتھ کوٹھی کی بالائی منزل سے کیے تھے۔ ریچھ زخمی ہوا اور میڈم کو چھوڑ کر پائیں باغ کی طرف بھاگا۔ میں دوڑ کر میڈم کے قریب پہنچا۔ اتنے میں رشید بھی آ گیا۔ اس نے پورچ کی بڑی لائٹ جلائی۔ میڈم کی حالت لرزہ خیز تھی۔ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں اور رشید ساکت کھڑے رہ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میڈم کی آنکھیں الٹ گئیں۔ ایک جھرجھری کے ساتھ وہ ساکت ہو گئی۔ وہ مر چکی تھی یا شاید مر چکا تھا۔ وہ زندگی کی سرحد پار کر چکی تھی یا کر چکا تھا۔ وہ کیا تھی یا وہ کیا تھا؟ بس ایک معمہ تھا۔ وہ 2 راستوں کے درمیان بھٹکا ہوا راہی تھا اور اسے حالات نے نہیں بھٹکایا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بھٹکا تھا۔ اس نے اپنے قدم اپنی فطرت کے خلاف ایک ایسے راستے پہ ڈالے تھے جو اس کی منزل کو نہیں جاتا تھا۔ اس نے ہر ایک پہ زیادتی کی، یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی، اور خود سے اپنی نسوانیت چھیننے کے چکر میں وہ اتنی دور نکل گیا کہ نہ عورت رہا نہ مرد۔ اس کی موت بھی اس کے ظلم و جبر کے حوالے سے وارد ہوئی۔ اس کے جبر کا شکار ایک جانور ہی اس کی موت کا سبب بن گیا، اور یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ ہم حیران رہ گئے۔ رشید تھا تو میڈم کا کارندہ، لیکن میرا دوست بھی تھا۔ اس نے تعصب سے کہا، میڈم ختم ہو گئی ہے۔ میں نے چونک کر کہا، نہیں، وہ ختم نہیں ہوا جس نے میڈم کو ختم کیا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا جس نے میڈم کو ختم کیا ہے۔ ہم دونوں باغ کی طرف لپکے۔ کچھ ہی دور انار اور سروں کے درختوں میں ہمیں ریچھ کی سفید جھلک نظر آئی۔ وہ پودوں کے اوپر گرا پڑا تھا۔ رشید نے باغ کے اس حصے کی لائٹ جلائی۔ ریچھ کی گردن پر سرخ گلاب کھلا ہوا تھا۔ 8 mm کی طاقتور گولی اس کی گردن چیرتی ہی گزر گئی تھی۔ ہمیں بالکل ایسے ہی لگا جیسے وہ زخمی ہونے کے بعد بھی اپنی مادہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بڑی حد تک پاگل ہو چکا تھا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ میرے اشارے پر رشید نے رکے بعد دیگرے 3 گولیاں اور چلائیں اور کراہتے ہوئے جانور کو ٹھنڈا کر دیا۔ کہیں پاس ہی ریچھنی کی درد بھری آواز ابھر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا جاداد؟ رشید نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہی ہے۔ پر تمہارے ساتھ وہ لڑکی کون ہے جو گاڑی میں پڑی ہے؟ اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس لڑکی کا بچ نکلنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا تو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ ویسے بھی میڈم کے بعد یہاں کچھ باقی نہیں بچا۔ اندر کمرے میں نواز اور ابصار مر چکے ہیں، نوری اور کریم صاحب بھی بھاگ گئے ہیں، 2-3 اور بندے بھی بھاگ نکلے ہیں۔ اتنے میں سامنے پورچ کی طرف سے تیز نسوانی آواز ابھری۔ رشید بولا، میرا خیال ہے یہ تمہاری ساتھی لڑکی کی آواز ہے۔ ہاں، وہ بندھی ہوئی ہے اور پجارو کی پچھلی سیٹ پر پڑی ہے۔ ہم دوڑتے ہوئے پجارو تک آئے۔ اس کا انجن اسٹارٹ تھا اور ہیڈ لائٹس بھی آن تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹکرانے سے سامنے والا حصہ پچک گیا تھا۔ کیا خیال ہے؟
इसी गाड़ी पे निकल जाएं? रशीद ने पूछा। ज़रा सोचने दो। सोचने का वक्त नहीं है जहादात, यहाँ फायरिंग हुई है। 2-3 प्लाट छोड़कर दाएं तरफ और भी कोठियाँ हैं, वो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मैडम की मज़ीद साथी यहाँ आ जाए। रशीद बात तो ठीक कह रहा था। यहाँ गुजरने वाला हर लम्हा मुझे और नाशा को मुसीबत से करीब तर कर रहा था। मुझे फ़िक्र सिर्फ अताई डॉक्टर अब्दाल की थी। मैं जानता था कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। वो अंदर लाशों के दरमियान गिरा पड़ा था। उसे ऐसी हालत में छोड़ जाना भी मुनासिब नहीं था। अभी मैं सोच ही रहा था कि ये मसला हल हो गया। मुझे कोठी की छत पर अफराद की नकलो हरकत नज़र आई। इसका मतलब था कि कोठी बिल्कुल खाली नहीं है। हमारे जाते ही यहाँ मौजूद लोग नीचे आ जाएंगे और अब्दाल जी को संभाल लेंगे। रशीद ने मुझसे कहा, बेहतर यह है कि तुम ये राइफ़ल मुझसे ले लो और मुझे राइफ़ल के ज़ोर पर ही यहाँ से ले जाओ। ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। मैंने ऐसा ही किया। राइफ़ल रशीद से ले ली और उसे राइफ़ल से धकेलकर जीप में बिठा दिया। मैंने रशीद को ड्राइविंग सीट पर बिठाया था। खुद मैंने साथ वाली नशिस्त संभाल ली। ज़रा ही देर बाद जीप बोराती हुई कोठी के गेट में से निकल आई। 2-3 फर्लांग आगे जाकर अंदाज़ा हुआ कि हम टाउनशिप के इलाके में हैं। यहाँ कोठियाँ बड़ी थीं और कोठियों के दरमियान बहुत से खाली प्लॉट भी थे। नाशा पिछली नशिस्तों पर रस्सियों से जकड़ी पड़ी थी। मैं उसे रस्सियों की बंदिश से आज़ाद कराना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल जीप रोकना भी मुनासिब नहीं था। मैंने नाशा को तसल्ली दी। कहाँ जाना है? रिवाज गार्डन। यानी वहदत अली साहब के पास? मैंने इस बात में जवाब दिया। आधे घंटे में हम रिवाज गार्डन पहुंच गए। रात के 9-10 बजे का वक्त था। कल रात इसी जगह से मुझे और नाशा को मैडम ने उठाया था और टाउनशिप वाली कोठी में पहुंचाया था। मैंने गाड़ी सीधी वहदत अली की रिहाइशगाह के मेन गेट पर रुकवाई। देवहकल कुत्तों ने हमारा इस्तकबाल किया और फिर छोटा गेट खोला। मुझे वहदत अली के जेलर दोस्त मलिक रफ़ीक और चंद कारिंदों की सूरतें नजर आईं। पजारों को देखते ही मलिक रफ़ीक हमारी तरफ लपका। पहले उसने मुझे देखा और फिर नाशा को। नाशा को देखते ही उसकी आंखों में खुशी की चमक नजर आई। उसके इशारे पर वहदत के गार्ड ने अपनी राइफ़ल सीधी कर ली। वो गरज कर बोला, खबरदार, जीप से नीचे आ जाओ। मैंने कहा, हम तो जनाब खुद चलकर आपके पास आ रहे हैं, हम पर राइफ़ल तानने की क्या ज़रूरत है? इसी दौरान में वहदत अली और दीगर अफराद भी बाहर निकल आए। मैडम की जीप देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रफ़ीक ने उन्हें बताया कि नाशा भी अंदर मौजूद है, तो उनकी हैरतों में इजाफा हो गया। ठीक 10 मिनट बाद मैं और नाशा कोठी के अंदर पहुंच चुके थे। नाशा की बंदिशें वगैरह अभी तक खोली नहीं गई थी। वहदत और मलिक रफ़ीक ने मुझे सामने बिठा रखा था और मैं उन्हें अपने साथ बीतने वाली कहानी सुना रहा था। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया, सिवाय इसके कि मैं और नाशा पहले से एक दूसरे को जानते हैं और नाशा मुझे पहचान कर मेरे पास क्वार्टर में आई थी। उसके बजाय मैंने ये बताया कि नाशा इत्तेफाकन मेरे क्वार्टर में आकर छुप गई थी। इसी दौरान में मैडम मुझे पकड़ने के लिए अपने कारिंदों समेत आ गई और यूँ मेरे साथ साथ नाशा भी धर ली गई। मैंने अपनी सारी रुदात में नाशा का नाम तक नहीं लिया, बस उसे ये लड़की कहकर मुखातिब किया। इससे मेरा मकसद ये ज़ाहिर करना था कि मुझे इस लड़की का नाम तक नहीं मालूम। ये सारी बात मैंने रास्ते में ही नाशा को भी समझा दी थी। मैंने उसे ताकीद करती थी कि वो मेरी और अपनी शनासाई को किसी तरह ज़ाहिर नहीं करेगी। नाशा इस बात से बहुत डरी हुई थी कि मैं उसे वापस इन्हीं लोगों के पास लिए जा रहा हूँ जिन्होंने उसे ऊंची दीवारों के अंदर बंद कर रखा है। मैंने उसे समझाया कि इन लोगों के पास उसका जाना ही इसके लिए सूदमंद है और वो बहुत जल्द हर इल्ज़ाम से बरी होकर इज़्ज़त के साथ हमारे दरमियान वापस आ जाएगी। मैं अपनी सारी रुदात सुना चुका तो वहदत और मलिक रफ़ीक ने मुझसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। वो जानना चाहते थे कि मैडम वाकई हलाक हो गई है या मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तस्दीक करते हुए कहा, जनाब, सिर्फ 1 घंटा पहले मैं और रशीद उसकी लाश अपनी गुनाहगार आंखों से देख कर आए हैं। पागल रीछ ने उसका तकरीबन पेट फाड़ दिया था। शायद वो अस्पताल पहुंच भी जाती तो बच नहीं सकती थी। मैडम के मुलाजमों में कौन कौन मरा है? वहदत ने पूछा। रशीद से मुझे एक का नाम नवाज़ और दूसरे का अफसार मालूम हुआ है। तो तुम्हें यकीन है कि नवाज़ भी मर गया? वहदत ने खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में मुझसे पूछा। मैंने एक बार फिर अपने बयान की तस्दीक की। वहदत अली के तासुरात से अंदाज़ा हुआ कि नवाज़ नामी उस शख्स का मरना भी उसके लिए इत्मीनान बख्श और बायस मुसरत साबित हुआ है। यहाँ किसी ने आते हुए तुम्हारा ताक़ुब तो नहीं किया? नहीं जनाब, मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। मेरी मुस्तैदी ने वहदत और मलिक रफ़ीक को बहुत मुतासर किया। वहदत ने अपने कारिंदे को अंदर बुलाया। ये वही कारिंदा था जो थोड़ी देर पहले मैडम की जीप किसी महफूज मकाम पर छोड़ने गया था। वहदत अली ने उससे पूछा, जीप की अच्छी तरह तलाशी ले ली थी? बिल्कुल जनाब, जो चीज़ें निकली आपके कमरे में पड़ी हैं। फिंगरप्रिंट साफ़ कर दिए थे? जी जनाब। कहाँ छोड़ा है जीप को? महमूद बोई के बंद के करीब वीरान सड़क पर। ठीक है, जहादात के साथ आने वाले बंदे को यहाँ भेजो। उसका इशारा रशीद की तरफ था। मैं जानता था
کہ اب رشید سے بھی وہی سوال کیے جائیں گے جو مجھ سے کیے گئے ہیں، اور پھر جوابات کا موازنہ کیا جائے گا۔ ناشا 7 والے کمرے میں موجود تھی، لیکن میں وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ ناشا یہاں پہنچ کر بھی قیدی ہی تھی۔ اس کی بندشیں برقرار تھیں، صرف وہ بندشیں جو بہت سخت تھیں ذرا ڈھیلی کر دی گئی تھیں۔ بہرحال مجھے اس بات کی پوری امید تھی کہ ناشا کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہوگا۔ جیلر ملک رفیق ناشا کی گمشدگی سے اتنا پریشان تھا کہ 1.5 دن میں ہی 1.5 مہینے کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے ناشا کو جیل سے نکالا تھا اور اپنے فلمی دوست کی فلمی ضرورت پوری کی تھی، لیکن یہ ہمدردی اسے مہنگی پڑی تھی۔ اب وہ پچھلے 36 گھنٹے سے پاگلوں کی طرح ناشا کو تلاش کروا رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اب وہ پہلی فرصت میں ناشا کو واپس جیل میں جمع کرائے گا، اور اگر وحدت علی کی شوٹنگ کے کچھ سین رہ گئے ہوں گے تو یہ کام کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وحدت علی میرے پاس آیا۔ اس نے جذباتی انداز میں میرا شانہ تھپکا اور بولا، میں تم سے بہت خوش ہوں جہاداد، تم نے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، لیکن میں تم سے خوش نہیں ہوں بل ڈاگ کے بوتھے والے۔ تم نے میڈم کو پکڑنے کے لیے مجھے چارے کے طور پر استعمال کیا۔ میڈم کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے، تمہاری باری آئے گی تو تمہیں بھی مل جائے گی۔ وحدت نے جیب سے 100 کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور قریباً 2000 روپیہ میری جیب میں ٹھونس دیا۔ 2-4 دن خوب آرام کرو اور کھاؤ پیو۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم کوئی معمولی بندے نہیں ہو، تم خاص بندے ہو اور تمہاری خاص قدر کی جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ وحدت یہ بات کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ میری پنڈلی کے زخم دیکھ چکا تھا۔ اب اسے اس بات پر پختہ یقین ہو گیا تھا کہ میرے بارے میں اس نے جو کچھ سنا اور جانا ہے وہ بالکل درست ہے۔ مجھ پر واقعی کسی طرح کا زہر اثر نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے ملازم سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں کل کلینک لے جائے گا اور مرہم پٹی کروا دے گا۔ میں نے کہا، وہ لڑکی بھی کافی زخمی ہے، میڈم نے اسے درندوں کی طرح مارا ہے۔ ہاں اس کی مرہم پٹی بھی کرواتے ہیں، تمہارے لیے خاص خبر ہے۔ میں سوال کی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ پھر بھی خاموش رہا، شاید فلمی انداز میں تجسس پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں باس تم سے بات کریں۔ باس؟ کہاں ہے باس؟ باس خود یہاں نہیں ہوتے، لیکن ان کی آواز ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دیر میں وہ کال کریں گے۔ تم نے اسی کمرے میں رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اور ہاں، باس لمبی بات پسند نہیں کرتے، وہ جو کہیں اس کا مختصر جواب دینا۔ یہ جواب سچا اور درست ہونا چاہیے، انہیں کوئی بات دہرانی نہ پڑے، ان کی بات خوب غور سے سننا۔ میں مسلسل اس بات میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، اس جنگلی لڑکی کے بارے میں باس کو کچھ بتانا ہے یا نہیں؟ وحدت نے مجھے کڑی نظروں سے گھورا۔ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ باس سے کچھ نہیں چھپانا، پھر وہی بات شروع کر دی۔ معافی چاہتا ہوں جی، میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ باس سے بات کرتے ہوئے دماغ کو ٹھکانے پر رکھنا ہے۔ اگر باس خوش ہو جائیں گے نا تو دنیا میں جنت کا مزہ پاؤ گے، ورنہ جنت بھی جہنم لگے گی۔ تم میں کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے پاشا گینگ میں تمہارا نام بن سکتا ہے۔ یہ بات میں تم کو دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، لیکن نام بنانے کے لیے کام بھی ضروری ہے۔ میں اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کروں گا جی۔ شاید آپ سوچیں کہ میں وفادار نہیں ہوں، جس طرح میڈم کے خلاف آپ کو بتایا اسی طرح آپ کے خلاف کسی اور کو بتاؤں گا۔ پر ایسی بات ہرگز نہیں ہے جناب، میں میڈم اور جگی صاحب کے لیے جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ میں میڈم کے سلوک کی وجہ سے دور ہوا تھا جی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس نے کس طرح مجھے ایک تجربے کے لیے جانور کی طرح استعمال کیا، اور جب میں اس کے جان لیوا تجربے سے حیرت انگیز طور پر بچ گیا تو بھی اس نے مجھ پر ترس نہیں کھایا۔ اس نے دوبارہ مجھ پہ تجربے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ تو جی شاید میرا کام تمام کر کے چھوڑنا چاہتی تھی۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، وہ غدار تھی اور غدار کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تم ہمارے دوست اور ساتھی کے طور پر سامنے آئے ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اچھے دنوں کی امید دلا سکتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت ارسال کی۔ وہ مجھے جس پاشا گینگ کی رکنیت کی نوید سنا رہا تھا، ایسے کئی گینگ میں نے اپنی ٹانگ کے نیچے سے گزار دیے تھے۔ مجھے باس کی کال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر کے وہ باہر چلا گیا۔ میں دیر تک باس کی کال کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے 12 بجے، 1 بجا اور پھر 2 بج گئے۔ کال نے نہیں آنا تھا، نہ وہ آئی۔ وحدت نے مجھے آ کر بتایا کہ کسی وجہ سے کال نہیں آ سکی۔ بہرحال پریشانی کی بات نہیں، باس جلد ہی مجھ سے بات کریں گے۔ اگلے روز اشرف چیتا سے ملاقات ہوئی۔ ایک بار پھر مجھے اس کے سامنے اپنی ساری رودات دہرانا پڑی۔ اپنے اور ناشا کے اغوا سے لے کر واپسی تک سبھی کچھ چیتا کے گوش گزار کرنا پڑا۔ ایک پاگل ریچھ کے ہاتھوں میڈم کی موت کے واقعے نے اشرف کو بھی بہت متاثر کیا۔ اس نے سلسلے میں کئی سوالات بھی مجھ سے پوچھے۔ آخر میں چیتے نے کہا، تو کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟
آج میڈم سے چھٹکارے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کون منا رہا ہے؟ وحدت علی صاحب۔ اور کون؟ دراصل وحدت صاحب اور ڈیوی صاحب گہرے دوست بھی تھے۔ ڈیوی کی موت نے وحدت صاحب کو بہت دکھی کیا تھا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کل میڈم کی موت سے ڈیوی کو انصاف مل گیا ہے۔ کیا ہوگا جشن میں؟ وہی سب کچھ جو جشنوں میں ہوتا ہے۔ بہت سے فلمی چہرے بھی اس ہلے گلے میں شامل ہوں گے۔ بڑی رونق ہوگی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے چیتے سے پوچھا، وہ لڑکی اب کہاں ہے جو میرے ساتھ ہی میڈم کے شکنجے میں آئی تھی؟ وہ کوٹی میں نہیں ہے۔ میرے کو ٹھیک سے نہیں پتا، پر اندازہ یہی ہے کہ جیلر ملک رفیق صاحب اسے واپس جیل لے گئے۔ لڑکی کی گمشدگی سے بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ میرا اپنا اندازہ بھی یہی تھا کہ ناشا اب کوٹھی میں نہیں ہے۔ وہ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ میری گردن پھوڑے کی طرح دکھتی رہی، رہ رہ کر ٹیسیں اٹھتی رہیں۔ ہر ٹیس کے ساتھ میڈم یاد آتی رہی اور اس کا انجام بھی۔ اس کی آخری ہچکی کا منظر ابھی تک میری آنکھوں میں جمع ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید وہ زندہ بھی رہتی تو کسی دن خودکشی کر لیتی۔ اس بات کی امید تو کم ہی تھی کہ ابدال جی جیسے عطائی اسے عورت سے مرد بنا سکتے تھے، اور عورت بن کر زندہ رہنا اسے قبول نہیں تھا۔ رات کو وحدت علی کی اس عالیشان کوٹھی میں واقعی میلے کا سما تھا۔ چیتے کی پیشن گوئی کے مطابق کئی فلمی پریاں بھی اس ہنگامے میں اپنے جلوے دکھا رہی تھیں۔ ان میں وحدت کی اپنی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ وحدت کی وہ بیٹی جو فلموں میں کام کرتی تھی اس رنگین محفل میں تتلی کی مانند اڑتی پھرتی تھی۔ اس کا نام ارمان تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کس کا ارمان تھی۔ جب وہ اٹھلا کر چلتی تو اس کے بدن کا ہر حصہ زبان حال سے پکار کر دعوت نظارہ دیتا تھا۔ ایک مشہور ہیرو صاحب بھی اس محفل میں نگاہوں کا مرکز تھے۔ وہ جدھر جاتے تھے نگاہیں ان کا تعاقب کرتی تھیں۔ محفل میں شراب کے پیمانے گردش کر رہے تھے اور باربیکیو کی مہک تھی۔ رقص و موسیقی کا بھی انتظام یہاں کیا گیا تھا، لیکن یہ پروگرام کھانے کے بعد کے تھے۔ میں اور چیتا اس محفل میں شریک تھے بھی اور نہیں بھی۔ ہم دونوں بالائی منزل پر تھے اور ایک بالکونی سے اس وسیع و عریض ہال کمرے میں جھانک رہے تھے جہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی اہم مہمان تشریف لانے والا ہے۔ اس مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے وحدت علی کی بیٹی ارمان خود لپک کر دروازے کی طرف گئی۔ چند ہی لمحے بعد مہمان کے اندر داخل ہوا اور دوسرے مہمانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نشستگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنا یار زری گل تھا۔ کمبخت پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ نہایت شاندار شلوار قمیض اور شیروانی، پاؤں میں قیمتی جوتی، ہاتھ میں مہنگے سگریٹ کا پیکٹ۔ ایک نوکر مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وحدت کی بیٹی پروانے کی طرح زری کے گرد گھوم رہی تھی۔ معروف ہیرو سمیت چند افراد نے آگے بڑھ کر زری سے مصافحہ کیا اور خوش آمدید کہا۔ وحدت کی بیٹی ارمان بڑی اپنائیت سے زری کا تعارف دیگر مہمانوں سے کرا رہی تھی۔ زری یوں اکڑا ہوا تھا جیسے اس نے کپڑوں کے بجائے لوہے کی شیروانی پہن رکھی ہو۔ ایک دم میرے ذہن میں پھلجڑی سی چھوٹ گئی۔ ٹیلی فون پر اپنی آخری بات چیت میں زری نے بتایا تھا کہ فلموں کی کوئی نئی ہیروئن اس سے ملی ہے اور اس سے تعلقات بڑھا رہی ہے۔ زری نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہم سب پر کوئی فلم بنانا چاہ رہی ہے۔ اس فلم کا نام شاید وہ دفینے کے حوالے سے رکھے گی اور اس فلم میں سارا سرمایہ اس کے ابا جان لگائیں گے۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نئی ہیروئن ارمان ہی ہو اور اس کا ابا جان وحدت علی ہو۔ میرا یہ اندازہ آگے چل کر بالکل درست ثابت ہوا۔ فی الحال تو میں زری کے ٹہکے دیکھ رہا تھا۔ وہ یوں اترایا پھرتا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کرتے ہوئے اپنی رعایا کو دیکھتا ہے۔ ارمان نے نہایت ہیجان خیز لباس پہن رکھا تھا اور وہ بدستور زری گل کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ میں نے چیتے سے پوچھا، یار یہ شیروانی والا پٹھان کون ہے؟ سنا ہے کہ سرحد کا کوئی امیر زادہ ہے، فلمی لائن میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آج کل وحدت صاحب کی بیٹی اس پر بہت مہربان ہے۔ وہ لگتا ہے کوئی مہنگی فلم بنانے کے چکر چل رہا ہے۔ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ اچھا چھوڑ اس بات کو، آؤ کچھ موج میلہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب جی؟ چیتے نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، آج کوٹھی میں کافی مال آیا ہوا ہے، ایک ایک دانہ ہم بھی پسند کر لیتے ہیں۔ ادھر کمرے میں 10-12 لڑکیاں میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ کیا کرو گے لڑکیوں کا؟ او پاگل خانے، او لڑکیوں کے بغیر جشن کا خاک مزہ آئے گا، چلا میرے ساتھ۔ وہ میرا بازو کھینچتے ہوئے ایک طرف چلا۔ نشے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بوٹ رہی تھی۔ ہم کمرے میں پہنچے تو وہاں واجبی سی شکل کی بس 3 لڑکیاں تھیں۔ ایک بہت دبلی تھی، ایک سانولے رنگ کی تھی۔ دہت تیرے کی، تم بھی بالکل بیکار بندے ہو، خواہ مخواہ بحث میں وقت ضائع کیا۔ یار لوگ ستھرا مال لے کر چلے گئے، باقی یہ چھان بورا ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ چل چھوڑ یار اس چھان بورے کو، پھر کبھی صحیح۔ او نہیں یار، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا چنگا ہے، بلکہ بہت چنگا ہے۔ اس نے ایک لڑکی کا ہاتھ تھام کر بغل میں دبایا اور لہراتا ہوا واپس چل دیا۔ لڑکی نے چست پتلون پہن رکھی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور گہرے رنگ کے قالین پہ کچھ زیادہ ہی سفید نظر آ رہے تھے۔
غالباً وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنی مجبوریوں کے تحت فلم یا ٹی وی کا رخ کرتی ہیں۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں، فنکارانہ صلاحیتیں رکھتی ہیں، لیکن جب وہ شوبز کی چکا چوند میں پہنچتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبرو اور باصلاحیت بھرا ہوا ہے۔ پھر انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں صلاحیت کی نہیں، خوب روئی کی قدر ہے، اور خوب روئی بھی شخصیت کی نہیں، صرف جسم کی۔ یہاں ان کے جسم سے کھیلا جاتا ہے اور بیگار کے طور پر فلم کے دو چار سین یا چند خوبصورت وعدے ان کی مٹھی میں تھما دیے جاتے ہیں۔ وہ دو چار حسینوں یا چند ٹھمکوں والی ایکسٹرا گرل بن کر اپنی جوانی گزار دیتی ہیں۔ چیتا جسے اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا وہ بھی کوئی ایسی ہی ثانوی اداکارہ تھی۔ 4-5 دن میں ہی چیتا اس کوٹھی کے ہر نشیب و فراز سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک راہداری میں پہنچا۔ یہاں دونوں طرف بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ 1-2 کمروں کے اندر سے مجھے نسوانی ہنسی اور چھیڑ چھاڑ کی آوازیں بھی آئیں۔ چیتا لڑکی کو لے کر شتابی سے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ نیچے فنکشن ہال میں خوب شور و غل ہو رہا تھا۔ ایک فلمی کامیڈین حاضرین کو ہنسانے کے لیے لطیفے سنا رہا تھا اور معروف لوگوں کی نقلیں اتار رہا تھا۔ فلمی پریاں آواز سے آواز ملا کر اسے داد دے رہی تھیں۔ میں نے طویل گیلری نما بالکنی سے نیچے ہال کمرے میں جھانکا۔ حاضرین ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے تھے۔ ایک لڑکی میزوں کے ارد گرد رقص کرنے لگی تھی۔ میں نے زری کو تلاش کیا۔ وہ کسی عربی رئیس کی طرح بڑی شان سے صوفے پر براجمان تھا۔ ارمان بدستور اس سے چپکی ہوئی تھی۔ میرا دل زری سے بات کرنے کو مچل رہا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس نودولتیے کو 2-4 گالیاں دیں اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اچانک میں نے وحدت کو دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہجانی کیفیت تھی۔ وہ میرے قریب آتے ہی بولا، چلو جہادات، آؤ، باس تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ مجھے لے کر واپس ہوا۔ ہم قالین پوش راہداری میں تقریباً دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ پلائی ووڈ کا ایک بڑا دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہاں قریباً 1 درجن افراد موجود تھے۔ ان میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ ان سب کی صورتوں سے ہی نظر آتا تھا کہ یہ سب لوگ جرائم پیشہ ہیں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ سب پاشا گینگ کے رکن تھے۔ ان میں سے کچھ سینئر تھے اور کچھ جونیئر۔ کسی وقت میڈم شہرزاد اور ڈیوی وغیرہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، لیکن اب وہ دونوں کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑا سا مواصلاتی آلہ سامنے میز پر رکھا تھا۔ یہ دراصل ایک ٹیلی فون تھا۔ اس کی آواز اتنی بڑھائی جا سکتی تھی کہ پورے کمرے میں گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ 2 گارڈ دروازے کے قریب بالکل چوکس کھڑے تھے۔ وحدت نے مجھے مائک کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر وہ مائک کے قریب جھک کر بولا، جہادات حاضر ہے سر۔ اس کے ساتھ ہی وحدت نے مجھے اشارہ کیا کہ میں مائک پر بولوں۔ میں نے کہا، میں جہادات ہوں جناب عالی۔ ہیلو جہادات، میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوں۔ تم نے ایک باغی کو انجام تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں ایسے ہی جرأت مند اور باحوصلہ افراد کی ضرورت ہے۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں جناب؟ میں تو کسی قابل نہیں ہوں۔ اس کے بعد باس نے مجھ سے اس وقوع کے بارے میں چند ایک سوالات پوچھے جو ٹاؤن شپ کی کوٹھی میں پیش آیا تھا، اور جہاں شہرزاد اپنے ہی پالتو جانور کے ہاتھوں لرزہ خیز موت کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے وحدت کی ہدایت کے مطابق ٹھیک اور مختصر جواب دیے۔ باس نے مجھ سے زہریلے سانپوں کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعی کسی قسم کا زہر مجھ پر اثر نہیں کرتا۔ میں نے باس کی بات کا جواب اس بات میں دیا اور اس بارے میں وہ کچھ بتایا جو میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ باس نے مجھ سے بات ختم کر لی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وحدت نے آنکھ کے اشارے سے مجھے کہا کہ اب میں باہر جا سکتا ہوں۔ میں ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی اہم نوعیت کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ممکن تھا کہ اس میٹنگ کا تعلق اسی سازش سے ہو جس کا مقصد بھائی جی کی جان لینا تھا۔ اب الیکشن مہم زوروں پر تھی۔ جذبات ابھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں خدا نہ خواستہ بھائی جی جیسی شخصیت کا قتل ہو جاتا تو ایک آگ بھڑک اٹھتی۔ اس آگ پر قابو پانا کسی کے بس میں نہ رہتا۔ 10-15 منٹ بعد کمرے میں ہونے والی میٹنگ ختم ہو گئی۔ پاشا گینگ کے لوگوں میں سے کچھ گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے اور کچھ رنگا رنگ تقریب میں شامل ہو گئے۔ 10 منٹ بعد کھانے کا دور شروع ہو گیا۔ یہ ایک پرتکلف ضیافت تھی۔ درجنوں ڈشوں کی خوشبو فضا میں چکرا رہی تھی اور پیمانے گردش کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد موسیقی کا شاندار پروگرام تھا۔ وہاں طویل گیلری میں ہی ایک آرام دہ صوفہ پڑا تھا۔ میں وہاں نیم دراز ہو گیا۔ ایس بی جان گا رہا تھا، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے، ہنسی ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری نگاہوں میں غزالہ کا چہرہ گھومنے لگا۔
اس کی صورت دیکھنے کو اب آج بری طرح دل مچل رہا تھا۔ ایسی لہر کبھی کبھاری دل میں اٹھتی تھی، لیکن جب اٹھتی تھی بہت شدید ہوتی تھی۔ غزالہ کو سوچتے سوچتے، اس کے تصور کو ذہن میں سجاتے سجاتے میں وہیں صوفے پر سو گیا۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو رات کے 3 بجے تھے۔ چیتا میرے سرہانے کھڑا تھا۔ پنجابی لہجے میں وہ اردو بولتے ہوئے کہنے لگا، اوئے جگر، او تم تو ایسے سوئے پڑو جیسے 2 بوتلیں چڑھائی ہوں۔ بس سونگ سونگ کر ہی نشہ ہو گیا۔ میں نے گیلری سے نیچے جھانکا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، تاہم ہال کمرے کے گوشے میں 4-5 افراد قیمتی صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے شیشے کی تپائی پر 2 بوتلیں رکھی تھیں اور ہاتھوں میں پیمانے چمک رہے تھے۔ ایک خوبصورت تتلی بڑی ادا سے ان کے ارد گرد گھوم پھر رہی تھی۔ اس نے کمان کی طرح جھک کر وحدت کا پیمانہ بھرا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے چیتے سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا چیتا بھائی؟ او آج رات بڑی خاص ہے، کل کے لیے لمبا ہی پروگرام بن رہا ہے، بلکہ سمجھو بن چکا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیسا پروگرام؟ بھائی جی کا پروگرام۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ آنکھ دبانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ہاتھ کی خیالی چھری اپنی گردن پہ چلائی۔ تمہارا مطلب ہے کہ بھائی جی کا کام تمام ہو رہا ہے؟ وہ سمجھو ہو گیا ہے، اور صرف بھائی جی نہیں، 10-15 بڑے بڑے اور برج بھی الٹیں گے۔ وہ تھڑ تھلی مچ جائے گی شہزادے۔ کیا کوئی جلسہ وغیرہ الٹانے کا پروگرام ہے؟ اور جلسوں میں تو تیرے میرے جیسے عام بندے پھڑکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کوئی اور چکر ہے، بڑے موٹے موٹے بکرے ذبح ہوں گے۔ یعنی ٹھیک سے تجھے بھی کچھ نہیں پتا؟ اور ٹھیک سے یہ پتا ہے کہ کل بھائی جی والا کام ہو جانا ہے، اور نیچے جو گل بات ہو رہی ہے نا، اسی سلسلے میں ہے۔ چیتا میرے قریبی صوفے پر پھیل گیا۔ اس کا نشہ اتر چکا تھا اور وہ کچھ تھکا تھکا سا نظر آتا تھا۔ پچھلے 2-2.5 گھنٹے جو اس نے بند کمرے میں گزارے تھے، غالباً انہوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، کل جو پروگرام ہے اس میں ہم بھی شریک ہوں گے یا ہمیں گھر میں ہی بیٹھنا ہوگا؟ شاید تم تو گھر میں ہی رہو گے۔ میرے اندازے کے مطابق وحدت صاحب ابھی تمہیں اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکالنا چاہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈم اور اس کے کرندے تازہ تازہ قتل ہوئے۔ ہاں، مجھ کو شاید کوئی ڈیوٹی دے دی جائے۔ میری نظریں بدستور نیچے ہال کمرے میں جمی ہوئی تھیں۔ وحدت نے اپنے سامنے ایک سفید کاغذ پھیلا رکھا تھا۔ چھوٹی داڑھی اور مونچھوں والا ایک شخص اس کاغذ پر اس کے ساتھ جھکا ہوا لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کو کچھ سمجھا بھی رہا تھا۔ اس نے پینٹ اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھوں پر ہلکے رنگ والا چشمہ تھا۔ وہ بڑے بااعتماد انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے گرد بیٹھے افراد اس کی شخصیت سے بے حد متاثر نظر آتے تھے۔ میں نے چیتے سے پوچھا، یہ نیلی جیکٹ والا بندہ کون ہے؟ سمجھو کل جو بارات چڑھے گی نا، اس کا دولہا یہی ہے۔ اس کا نام آروش ہے۔ بڑا خطرناک بندہ ہے۔ تم خود سوچو، وحدت صاحب جیسے بندے جس شخص کو کسی کام کے لیے لمبی رقم دیں گے تو وہ کیا شے ہوگا؟ تمہارا مطلب ہے کہ یہ بندہ وحدت صاحب کے لیے کرائے پر کام کر رہا ہے؟ بھائی میری اطلاع تو یہی ہے۔ میں نے نیچے ہال کمرے میں نظریں جما دیں۔ گول میز کے گرد بیٹھے افراد میں سب سے ممتاز نظر آ رہا تھا وہ۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کے سر کے سفیدی مائل بال چمک رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کرخ صورت بندے کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے اور کب، یہ یاد نہیں آ رہا تھا، تاہم ذہن میں کچھ ناخوشگوار اور سنسنی خیز تاثرات ابھر رہے تھے۔ دوران گفتگو ہی سفیدی مائل بالوں والا آروش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کی طرف گیا۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اچانک میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میں سکتے میں رہ گیا۔ آنکھیں سکوڑ کر میں نے ایک بار پھر دھیان سے اس شخص کو دیکھا۔ انہی لمحات میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سفیدی مائل بالوں والا خوبصورت تتلی پہ جھپٹا۔ پلک جھپکتے میں اس نے لڑکی کو نیچے فرش پر گرا دیا۔ پھر اس کا ہاتھ لڑکی کے گریبان پر آیا۔ لڑکی کی چیخ اور سلک کی قمیض پھٹنے کی آواز ایک ساتھ ابھری۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید اس نے نشے کی وجہ سے ایسا کیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ سفید بالوں والا نشے کی حالت میں بھی ہوش مندوں سے بڑھ کر ہوش مند تھا۔ گول میز کے گرد بیٹھے تمام افراد اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ سفیدی مائل بالوں والا لڑکی کو پچھاڑ کر اس کے اوپر بیٹھا تھا۔ لڑکی کا گریبان دور تک پھٹ گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس آدمی نے لڑکی کے لباس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ میں دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً یہ کوئی مختصر سا واکی ٹاکی تھا۔ آروش نے بڑی پھرتی سے ہاتھ گھما کر لڑکی کے باقی لباس کی بھی تلاشی لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی میں جیسے اٹھنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں فرش پر پڑی تھی۔ وحدت کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تھر تھر کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میں اور چیتا طویل گیلری میں کھڑے تھے اور نیچے ہال نما کمرے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آروش نے لڑکی کے لباس سے واکی ٹاکی برآمد کر لیا تھا اور اب برہم نظر آ رہا تھا، تاہم اس کی یہ برہمی اگلے 1-2 منٹ میں ختم ہو گئی۔ وحدت نے بڑے دھیمے انداز میں اسے سمجھایا
جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، لڑکی کے لباس میں واکی ٹاکی وحدت نے خود ہی اسے دیا تھا۔ لڑکی کی غلطی بس یہ تھی کہ وہ اس اہم میٹنگ میں یہ واکی ٹاکی لے کر آ گئی تھی۔ وحدت نے لڑکی کو سرزنش کرنے کے بعد واکی ٹاکی اپنے پاس رکھ لیا۔ لڑکی اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ نگاہیں سفیدی مائل بالوں والے آروش پر مرکوز تھیں۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی اور مونچھوں والا جو شخص نیچے ہال کمرے میں موجود تھا اور جس نے ابھی لڑکی کو گرایا تھا، آروش نہیں تھا، وہ شنکر تھا۔ میں اپنے اس دشمن کو ہزاروں افرادی ہجوم سے بھی پہچان سکتا تھا۔ اسی طرح میں اس کی آواز کو بھی سینکڑوں آوازوں میں شناخت کر سکتا تھا۔ شنکر نے اپنے حلیے میں تھوڑی بہت تبدیلی کر رکھی تھی، لیکن یہ تبدیلی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کی شناخت ہی مشکل ہو جاتی۔ داڑھی مونچھ تو اصلی ہی نظر آتی تھی، بالوں کو ڈائی کیا گیا تھا، جلد کی رنگت بھی کچھ چینج نظر آ رہی تھی۔ شنکر کو یہاں دیکھ کر میرا حیران ہونا قدرتی عمل تھا۔ شنکر سے آخری ملاقات رہوالی گاؤں کے قریب ایک میلے میں ہوئی تھی۔ اس زوردار مقابلے کے بعد میں نے شنکر کی ٹانگ توڑ دی تھی اور وہ خرامہ اسپتال جا پہنچا تھا۔ پچھلے 2-3 مہینوں میں مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ آج وہ یہاں اس ہال نما کمرے میں فلم ساز وحدت علی کی عظیم الشان کوٹھی میں موجود تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے چیتے نے بتایا تھا کہ معروف سیاسی لیڈر بھائی جی کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام فائنل ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق کل کا دن بھائی جی کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ بھائی جی کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام ترتیب دیا جا چکا تھا۔ ایک مرتبہ یہ پروگرام میڈم اور ڈیوی نے مشترکہ طور پر ترتیب دیا تھا، دوسری بار تنہا ڈیوی نے پلاننگ کی تھی۔ لیکن اب جو پروگرام بنا تھا یہ کسی عام مجرم کا نہیں، جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ شنکر کا بنایا ہوا تھا، اور میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ بھائی جی کی زندگی کتنے خطرے میں ہے۔ شنکر جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جنہیں ایول جینیس کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جرم کو سائنس بنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں کہ شنکر کی عیاری اکثر مجھے اندر سے دہلا دیتی تھی۔ جب بھی اس بدبخت سے سامنا ہوتا تھا، مجھے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں ہر طرف سے سمیٹ کر ایک جگہ مرکوز کرنا پڑتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ اندیشہ رہتا تھا کہ میری ذرا سی غفلت شنکر کو سنہری موقع فراہم کر دے گی۔ اب سوچنے کا وقت یہ نہیں تھا کہ شنکر یہاں کیوں کر اور کیسے پہنچا۔ بس اتنا جان لینا ہی کافی تھا کہ وہ ایک ماہر قاتل کے طور پر یہاں موجود ہے اور پاشا گینگ نے اسے بھائی جی کی جان کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ایک طرح سے یہ بھائی جی کی جان کی قیمت نہیں، یہ ملک کے امن و امان کی قیمت بھی تھی۔ کل اگر بھائی جی مارا جاتا تو قیامت برپا ہو جانا تھی۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، 4:30 بج چکے تھے۔ اب 1.5-2 گھنٹے میں اجالا ہونے والا تھا، اور یہ اجالا اپنے ساتھ بہت سی تاریکی بھی لا رہا تھا۔ میں ساحل صاحب سمیت دیگر لوگوں کو بھائی جی کی سیکیورٹی کی طرف سے 3-4 بار خبردار کر چکا تھا۔ میری کوشش کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا تھا۔ بھائی جی کی حفاظت کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے، تاہم یہ 15-20 روز پہلے کی بات تھی۔ حفاظت کے انتظام کتنے بھی سخت ہوں، چند دن یا 2-4 ہفتے گزر جانے کے بعد ان میں نرمی آ ہی جاتی ہے۔ یقینی بات تھی کہ بھائی جی کی سیکیورٹی بھی خود بخود نرم ہو چکی ہوگی، اور اگر نرم نہیں تھی تو بھی یہ وقت مطمئن ہو کر بیٹھنے کا نہیں تھا۔ شنکر میدان میں تھا، اس نے بھائی جی کی سپاری اٹھائی تھی، اور یہ کوئی معمولی سپاری نہیں تھی۔ یہ سپاری اس شخص نے اٹھائی تھی جو پانی پر لکیر کھینچتا تھا تو وہ بھی پتھر کی لکیر کی طرح انمٹ ہوتی تھی۔ اس کوٹھی میں 3 ٹیلی فون لائنیں موجود تھیں۔ میں ٹیلی فون کے ذریعے ہی ساحل صاحب سے رابطہ کر سکتا تھا، مگر اس میں خطرات پوشیدہ تھے۔ کوئی مجھے فون کرتے دیکھ سکتا تھا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ فون کہیں اور سن لیا جائے۔ کئی امکانات تھے۔ بہتر یہی تھا کہ میں 1-2 گھنٹے کے اندر یہاں سے نکلوں اور باہر کسی جگہ سے ساحل صاحب کو فون کروں، انہیں بتاؤں کہ آج کا دن بھائی جی پر بہت بھاری ہے۔ کوٹھی میں وحدت کے 7-8 کارندوں کے علاوہ 5 کے قریب ملازم بھی موجود تھے۔ باقی لوگ رنگا رنگ فنکشن کے بعد 1-2 بجے چلے گئے تھے۔ فنکشن میں اچھی خاصی عیاشی کی گئی تھی۔ بظاہر تو یہ فنکشن وحدت کی ایک فلم کی نمایاں کامیابی کی خوشی میں تھا، لیکن در حقیقت یہ کوئی اور ہی بات تھی۔ یہ میڈم کی موت کی خوشی تھی۔ میڈم کے مرنے سے وحدت علی کو اپنے ایک بڑے دشمن سے چھٹکارا ملا تھا۔ اس فنکشن میں شراب پانی کی طرح بہائی گئی اور انگور کی بیٹی کے ساتھ ساتھ انسان کی بیٹی سے بھی دل بہلایا گیا تھا۔ چیتا بھی ایک ایسی ہی بیٹی کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے مصروف رہا تھا اور اب کافی تھکا ہوا تھا۔ وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ میں نے یوں ہی ادھر ادھر چکراتا رہا اور اجالے کا انتظار کرتا رہا۔ اندھیرا چھٹنے کے بعد ہی میں یہاں سے نکل سکتا تھا۔ نیچے ہال میں ہونے والی میٹنگ اب ختم ہو چکی تھی اور فضا میں ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شنکر سمیت سب لوگ کوٹھی میں ہی موجود تھے۔ میرے لیے احساس بڑا سنسنی خیز تھا کہ میرا بدترین دشمن اسی چھت کے نیچے مجھ سے چند گز کے فاصلے پر موجود ہے۔ شنکر کے یہاں موجود ہونے سے میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ میں یہاں پاشا گینگ میں ایک عام کارندے جہادات کی حیثیت سے موجود تھا۔ شنکر کا مقام تھا کہ ابھی تک ایک بندے کے سوا یہاں کسی نے مجھے شاہجہان کے طور پر نہیں پہچانا تھا۔ اس ایک بندے کا سدباب میں نے روچھا پور میں بڑے اچھے طریقے سے کر دیا تھا۔
اب میرے ہوٹل کے اسسٹنٹ سمیت وہ بدماش ساحل صاحب کی حراست میں تھا، لیکن اب شنکر کی عقابی نگاہ سے بچنا محال تھا۔ یقینی بات تھی اگر میں وحدت کے کارندے کی حیثیت سے یہاں موجود رہوں گا تو شنکر کی نگاہ میں ضرور آؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی میرا وہ بحروب ختم ہو جائے گا جو میں نے کئی ماہ سے بمشکل بچا رکھا تھا۔ 6:30 کے لگ بھگ میں نے بیرونی گیٹ کا رخ کیا۔ گارڈ نے پوچھا، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سگریٹ ختم ہوگا یار، بڑی مشکل میں ہوں، ابھی آ جاتا ہوں۔ چودھری صاحب کا حکم ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن کیوں؟ یہ ہم کو نہیں معلوم، پٹھان گارڈ نے بے رخی سے کہا۔ تب میں نے دیکھا کہ کوٹھی کی ایک ملازمہ بھی باہر جانے کے لیے دوسرے گارڈ کی منت سماجت کر رہی تھی۔ اس کی گود میں بچہ تھا اور اسے الٹیاں آ رہی تھیں۔ وہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہی تھی۔ اتنے میں ایک اور مسلح شخص وہاں پہنچ گیا۔ اس بندے کو میں نے پہلے اس کوٹھی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 222 رائفل تھی اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ وہ گرج کر بولا، واپس جاؤ، چودھری صاحب کا آرڈر ہے، کوٹھی سے باہر کوئی نہیں جا سکتا اور نہ اندر آ سکتا ہے۔ 222 والے کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ پھر گرجا، میں نے کہہ دیا ہے نا کہ واپس جاؤ، بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ کہنا تو چودھری صاحب سے کہو، چلو ہٹو یہاں سے۔ گیٹ پر موجود جسیم کتے بھی خوفناک آواز میں اڑانے لگے۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ کوٹھی سخت پہرے میں ہے، یہاں کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ کوٹھی کے عقبی گیٹ کے قریب بھی 2 مسلح گارڈز چوکس کھڑے تھے۔ باؤنڈری وال کے ساتھ بھی ایک شخص رائفل تھامے مستعدی سے ٹہل رہا تھا۔ میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ چھٹی حصن نے پکار کر کہا کہ یہ احتیاطی تدابیر شنکر کی ہدایت پر اختیار کی گئی ہیں۔ وہ 1 نمبر کا خراٹ تھا، اس سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں 12ویں منزل پر واپس آ گیا۔ میں نے چیتے کو جگا کر بتایا کہ کوٹھی کی مکمل ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ مجھے تو رات کو ہی پتہ چل گیا تھا۔ دراصل اپنے آروش صاحب کو شک ہے کہ ہمارے اندر سے ہی کوئی ہے جو ہمارے منصوبے کی مخبری کر دیتا ہے۔ اس مخبری کی وجہ سے پولیس ہوشیار ہو جاتی اور بھائی جی صاحب بچ جاتا ہے۔ اس مرتبہ اس مخبری کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ آروش صاحب نے کہا ہے کہ کام ختم ہو جانے تک کوئی یہاں سے آنے جا نہیں سکے گا۔ میرا ذہن چٹک کر رہ گیا۔ میرا شک درست ثابت ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور شک گزرا۔ عین ممکن تھا کہ کوٹھی کے فون بھی ڈیڈ کر دیے گئے ہوں۔ کیا ہوا؟ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کچھ نہیں، یہی سوچ رہا تھا کہ یہ آروش کافی ہوشیار بندہ لگتا ہے۔ واقعی اگر مخبری ہو رہی ہے تو پھر اس مخبری کو روکنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار چیتے کہ مخبری کر کون رہا ہے؟ تم کر رہے ہو، اور کون کر رہا ہے؟ چیتے نے کہا، میں کر رہا ہوں؟ میں نے چونک کر کہا۔ دماغ سنسنا اٹھا۔ چیتے نے قہقہا لگایا، ابے یار، تیرے میرے جیسوں پر تو شک ہونا ہے، چھوٹے کارندے جو ہوئے ہم۔ چیتے کے منہ سے ابھی تک شراب کے بھپکے اٹھ رہے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ باتھ روم گیا تو میں فون چیک کرنے کے لیے کامن روم میں آ گیا۔ یہاں ایک ٹیلی فون سیٹ موجود تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور میرا بدترین اندیشہ درست ثابت ہو گیا۔ فون بالکل ڈیڈ پڑا تھا۔ ایک ٹیلی فون سیٹ ٹی وی لاؤنج میں بھی موجود تھا۔ میں لاؤنج میں پہنچا۔ یہاں صوفوں پر پاشا گینگ کے 2 کارندے مدہوش سو رہے تھے۔ ان کے قریبی پھولوں کے ٹوٹے ہوئے گجرے پڑے تھے۔ ایک لیڈیز رومال میز پر پڑا تھا۔ شراب، کباب سمیت عیاشی کے تمام لوازمات ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ لاؤنج کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ رات کو جشن کے دوران گینگ کے کچھ کارندے اس لاؤنج کو بیڈ روم کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان کی عیاشی کا ساتھ دینے کے لیے یقیناً کئی ایکسٹرا گرلز اور معاون اداکارائیں بھی یہاں موجود تھیں۔ تاہم اب یہاں 2 مدہوش کارکنوں کے سوا اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ اس ریسیور پر بھی قبرستان کسی خاموشی تھی۔ چیتا مجھے آوازیں دیتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ریسیور واپس کرڈل پر رکھ دیا۔ چیتا مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے جہاداد، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ بس یوں ہی۔ میرا خیال ہے کہ آج کا دن ہے ہی پریشانی والا۔ ہر بندہ ٹینشن میں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اصل نتیجے کا پتہ تو 2-2:30 بجے کے قریب چلے گا۔ کیا مطلب؟ میرا اندازہ کہتا ہے کہ بھائی جی والا کام دوپہر 1 اور 2 کے درمیان ہونا ہے۔ میری پریشانی کی کچھ وجہ اور بھی ہے چیتا بھائی۔ وہ کیا؟ چیتا بھائی، اب تم سے کیا چھپانا؟ رحیم یار خان میں کڑی سے میرا ملنا جلنا تھا۔ 2.5-3 سال تک ہمارا زبردست ٹانکا رہا ہے۔ پھر وہ کڑی اپنے ماں پیو کے ساتھ ایک دم رحیم یار خان سے چلی گئی۔ میں کئی مہینوں سے ڈھونڈتا رہا پر وہ نہ ملی۔ پچھلے ہفتے کوئی 1 سال بعد اس کو میں نے انارکلی میں دیکھا۔ اس سے تھوڑی بات بھی ہوئی۔ اس نے آج دن 10 بجے بانو بازار میں ملنے کا ٹائم دیا تھا۔
میرا ارادہ تھا کہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے ادھر سے نکلوں گا اور اس سے مل آؤں گا، پر ادھر تو معاملہ ہی اور ہو گیا۔ وہ چوری صاحب نے گیٹ ہی بند کروا دی ہے۔ گیٹ تو واقعی بند ہے، پر اور مجھ کو لگتا ہے کہ 2-2:30 سے پہلے کھلیں گے بھی نہیں۔ او چل یار، مجبوری ہے، وہ پھر کسی دن مل لینا۔ لیکن چیتا بھائی، میں تو اس کا اتا پتہ بھی نہیں لے سکا تھا جی۔ اگر آج نہ ملا نا تو پھر ہو سکتا ہے وہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اب بتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چوری چھپے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو فوراً پھڑے جاؤ گے۔ اروش صاحب نے بڑی سخت نگرانی کروائی ہوئی ہے۔ ویسے تمہیں ایک بات اور بتا دوں، زیادہ اڈاریاں مارنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارا 4 دیواری کے اندر رہنا ہی بہتر ہے۔ میڈم کی موت کے بعد تمہارے لیے لاہور میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تم نے میڈم کی مخبری بھی کی تھی، اور میڈم کے یار دوست اس بات کو اتنی جلدی بھولیں گے نہیں۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میری بے چینی حقیقی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور مجھے ساحل صاحب سے رابطہ کرنا تھا۔ میں نے چور نظروں سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 9 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں نے سوچا بھائی جی ناشتہ کر رہا ہوگا یا کر چکا ہوگا۔ اس کا پروگرام سیکرٹری آج کی مصروفیات کو حتمی شکل دے رہا ہوگا۔ کتنے بجے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کتنی دیر ملنا ہے، ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بھائی جی کے آج کی ملاقاتیوں میں دوپہر کے وقت ایک غیر متوقع ملاقاتی بھی تشریف لا سکتا ہے، جس کا نام اسرائیل ہے۔ اسے اپائنٹمنٹ کے بغیر آنا ہے اور اسے روکنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں دلی دل میں شنکر کو صلواتیں سنا رہا تھا۔ میں نے یہ اندازہ بخوبی لگا لیا تھا کہ یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اگر میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے شدید خطرہ مول لینا ہوگا۔ خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ شنکر میرے ساتھ اس چھت کے نیچے موجود تھا۔ میرا اور اس کا سامنا کسی وقت بھی ہو سکتا تھا۔ جس گھڑی شنکر سے میرا سامنا ہوتا، اسی گھڑی وہ بہروپ بھی ختم ہو جاتا جس میں میں نے 4 مہینے بڑی مشکل سے رنگ بھرے رکھا تھا۔ کوٹھی کے اندر پراسرار سرگرمی جاری تھی۔ 10 بجے کے قریب میں نے نیچے ہال کمرے میں وحدت علی اور ملک رفیق کو دیکھا۔ وحدت کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد آروش یعنی شنکر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ نمایاں تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا چھوٹا سا واکی ٹاکی تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ شنکر کی جیکٹ کی ایک جیب پسٹل کے بوجھ سے بھاری تھی۔ شنکر کے چہرے پر بھی ٹینشن موجود تھی، وہی ٹینشن جو کوئی بھی اہم کام انجام دینے سے پہلے ذمہ دار افراد کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ وہ خوبصورت تتلی بھی وہاں موجود تھی جسے کل رات فرش پر گرا کر شنکر نے اس کا لباس پھاڑ دیا تھا۔ آج وہ پتلون اور جرسی میں نظر آ رہی تھی۔ 11 بجے کے لگ بھگ میری بے چینی نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ مجھے ہر صورت یہاں سے نکلنا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ کوٹھی کے عقب میں باغیچہ تھا اور چند تناور درخت بھی موجود تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ چھت پر باہر جانے کی کوئی سبیل نظر آ جائے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا اور دانت پیس کر رہ گیا۔ وہاں بھی 2 مسلح گارڈز کرسیوں پر بیٹھے تھے اور چلغوزے کھا رہے تھے۔ میں سٹپٹایا ہوا نیچے آ گیا۔ پورچ میں تاریک شیشوں والی 2 اسٹیشن وینیں موجود تھیں۔ ان میں میرے سامنے چند بیگ لادے گئے۔ یہ لمبوترے بیگ تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی کہا جا سکتا تھا کہ ان میں اسلحہ وغیرہ ہوگا۔ میرے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میرے سامنے 2 ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ جس طرح بھی ہو سکے یہاں سے نکل کر ساحل صاحب سے رابطہ کروں۔ دوسرا یہ کہ اپنا بہروپ بچاؤں اور بھائی جی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ بھی آج ہونے والا ہے ہو جانے دوں۔ یہ دوسرا راستہ اختیار کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ راستہ اختیار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ملک دشمن عناصر کی ایک نہایت کاری ضرب سے بچنے کی بجائے اس ضرب کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ اگلے 5-10 منٹ کے اندر میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے ریوالور لوڈ کر کے اپنی جیکٹ میں لگایا اور کوٹھی کی عقبی دیوار پھاند کر باہر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کوشش کے دوران میں اگر گارڈ سے ٹکراؤ ہو جاتا تو وہ بھی مجھے قبول تھا۔ میں نے گیلری سے جھانک کر نیچے ہال میں دیکھا۔ شنکر وہاں موجود تھا۔ وحدت علی اور دیگر افراد بھی تھے۔ شنکر واکی ٹاکی پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وحدت ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تتلی اس کے لیے گلاس تیار کر رہی تھی۔ چند منٹ پہلے جو ہلچل اور سنسنی کمرے میں دکھائی دے رہی تھی وہ اب موجود نہیں تھی۔ شنکر کا انداز گفتگو بھی دھیما تھا۔ اسی اثنا میں چیتا مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ لو بھائی، سارا ڈول ڈمک کا ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا مطلب جی؟ بھائی جی کے ابھی کچھ سانسیں باقی تھی شاید۔ سرحد کا ایک بڑا سیاسی لیڈر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج صبح ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے۔ تو پھر کیا گھوڑے، لیڈر کے مرنے سے سیاسی کاروبار بھی 1-2 دن کے لیے ٹھپ ہو گیا۔ آج بھائی جی نے جو سیاسی میٹنگ بلائی ہوئی تھی نا وہ بھی کینسل ہو گئی۔ سب سیاسی چودھری اور وڈیرے پشاور جا رہے ہیں اور جنازہ پڑھنے کے لیے۔ میں ہونٹ سکڑ کر رہ گیا لیکن دل میں لڈو پھوٹ پڑے۔ اس اچانک واقعے نے مجھے ایک نہایت سنگین کشمکش سے بچا لیا تھا۔ اگر یہ بات درست تھی تو پھر بھائی جی پر سے بلا وقتی طور پر ٹل گئی تھی۔
اس مہلت کے دوران میں صاحب صاحب کو ریڈ الرٹ کر سکتا تھا۔ اگلے 3-4 دن قدرے سکون سے گزرے۔ شنکر دوبارہ کوٹھی میں نظر نہیں آیا اور یہی میرے سکون کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ میں نے بذریعہ فون صاحب صاحب کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ جان کر کہ شنکر بھی بھائی جی والے معاملے میں انوالو ہو چکا ہے، صاحب صاحب خاصے پریشان ہوئے تھے اور میں چاہتا بھی یہی تھا۔ انہوں نے جتنا پریشان ہونا تھا اتنا ہی زیادہ محتاط بھی ہونا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بھائی جی کے خلاف نئی پلاننگ تیار ہونے میں بھی چند روز لگیں گے۔ وحدت فلم کی آؤٹ ڈور شوٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا اور 4-5 روز کے لیے کاغان گیا ہوا تھا۔ میڈم مرحومہ کا ڈرائیور رشید میڈم کی ہلاکت کے بعد میرے ہی ساتھ یہاں وحدت کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اب تک یہیں تھا۔ وحدت نے اسے ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سونپ دی تھی۔ یہ گاڑی کبھی کبھی وحدت کا جیلر دوست ملک رفیق بھی استعمال کرتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق رفیق جس خاموشی سے ناشا کو جیل سے نکال کر لایا تھا اسی خاموشی سے اسے واپس بھی پہنچا چکا تھا۔ صاحب صاحب کی کوشش سے ناشا کو جیل میں اچھی سہولیات مہیا تھیں اور اسے B کلاس میں رکھا گیا تھا۔ چیتا بھی میرے ساتھ یہ کوارٹر میں موجود تھا۔ اب ہم جس کوارٹر میں تھے وہ اس وسیع کوٹھی کی حدود کے اندر ہی تھا۔ یہ بات اب پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ وحدت نے مجھے بیرونی کوارٹر میں صرف اس لیے رکھا تھا کہ وہ میرے ذریعے میڈم کو ٹریپ کرنا چاہتا تھا۔ آج کل میری نقل و حرکت پر زیادہ پابندی نہیں تھی۔ میں حسب ضرورت بازار چلا جاتا اور 1-2 گھنٹے کوٹھی سے باہر رہ کر واپس آ جاتا۔ ایک دن میں شام کے بعد باہر نکلا اور پیدل ہی پرانی انارکلی کی طرف چل دیا۔ سردی کافی تھی۔ میں نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا۔ یہ مفلر مجھے دوہرا فائدہ دیتا، سردی سے بچاتا بھی تھا اور دشمن سے چھپاتا بھی تھا۔ میں صاحب صاحب کو فون کرنے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اب میں صورتحال سے اکتا سا گیا تھا۔ طویل عرصہ تنزانیہ اور ماریٹینیا وغیرہ کی خاک چھان کر میں وطن واپس لوٹا تھا، لیکن یہاں اگر بھی پردیسی کا پردیسی ہی تھا۔ ابھی تک اپنے پیاروں کی صورتیں نہیں دیکھ سکا تھا، بلکہ وہ پیارے جو افریقہ میں میرے ساتھ تھے وہ اب بھی مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ایک طرف جہاں مجھے اپنی بہن شفتہ اور حمزہ وغیرہ کی یاد تڑپاتی تھی، وہیں غزال اور صفدر بھی ہر گھڑی ذہن پر چھائے رہتے۔ میں اسی صورتحال کے متعلق صاحب صاحب سے مذاکرات کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں یونیورسٹی گراؤنڈ کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ کار کے رکنے کا انداز خطرناک تھا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایک شخص دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ زری گل تھا۔ میں بوکھلا گیا۔ زری سرے عام مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ میرے نقطۂ نظر سے یہ بڑی نامناسب حرکت تھی۔ میں فی الوقت پاشا گینگ کا ادنا رکن تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اوہ خبیث، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے اس کے کان میں غسیلی سرگوشی کی۔ زری نے مجھے ایسا جن جھپا مارا تھا کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ جاؤں۔ ہم دونوں تاریک شیشوں والی نئی نکور مرسیڈیز میں آ بیٹھے۔ اندر خوشگوار حرارت تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ زری کی گاڑی ایک سفید فام شخص ڈرائیو کر رہا ہے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فرانسیسی تھا۔ اس کا نام جیکسن تھا اور یہ فرانسیسی کے علاوہ اردو بھی بڑی روانی سے بولتا تھا۔ زری نے ابھی تک میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ نہایت قیمتی کپڑے کی شلوار قمیض پہنے ہوا تھا، اوپر کوٹ تھا، سر پر بڑی زبردست پٹھانی ٹوپی تھی۔ زری نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، جیکسن تم ذرا گاڑی سے باہر چلا جاؤ، ہم دونوں پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہے۔ باوردی ڈرائیور نے ادب سے سر جھکایا اور باہر جا کر سڑک کے کنارے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ تنہائی ملتے ہی زری نے ایک بار پھر مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بمشکل روکا۔ یہ کیا بےہودگی ہے زری؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میں تم سب کے لیے اجنبی ہوں۔ ابھی میرے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ مجھے کسی اور حیثیت سے جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں استاد صاحب، لیکن آپ کو دیکھ کر ہم دور کیسے رہ سکتا ہے؟ یہاں قریب ایک بہت بڑا فلم ساز وحدت علی صاحب رہتا ہے۔ ہم نے فون پر اس کے بارے میں آپ کو بھی بتایا تھا۔ ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایک دم آپ پر نظر پڑ گیا۔ وحدت سے ملنے جا رہے تھے یا اس کی چھمک چھلو بیٹی سے؟ نہیں استاد صاحب، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم شادی شدہ ہے۔ مجھے سب پتہ ہے زری، میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے وحدت کی بیٹی کے ساتھ لپٹتے چپٹتے دیکھا ہے۔ اب کیسی باتیں کر رہے ہو استاد صاحب؟ ہم ایسا نہیں ہے، لیکن آپ نے ہم کو کہاں دیکھا؟ تم ایسے تھے نہیں لیکن اب ہو گئے ہو۔ میرا خیال ہے کہ دولت نے تمہاری آنکھوں پر چربی چڑھا دی ہے۔ چند دن پہلے تو تمہارے ٹھاٹ باٹ اور لچھن میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے خود ملاحظہ کیے ہیں۔ پر کہاں استاد صاحب؟ سیٹھ وحدت علی کی کوٹھی میں۔ فنکشن کی رات وحدت کی بیٹی ارمان تیری باہوں میں تھی اور تو شہزادہ گلفام بنا ہوا تھا یا نہیں؟ میں نے باقاعدہ زری کا کان مروڑا۔ ہم آپ کو سب بتاتے استاد صاحب، آپ پریشان نہ ہو۔ ہم گھر چل کر آرام سے بات کرتا ہے نا۔ کہاں ہے گھر؟ زیادہ دور نہیں ہے، ہم 2 منٹ میں وہاں پہنچے گا، لیکن یہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ ہم اپنا گھر خود بنوا رہے ہیں، وہ بھی راستے میں پڑتا ہے، ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد زری کی شاندار مرسیڈیز میں ہم ڈیفینس کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ میں اور زری پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔
گاڑی کی پچھلی اسکرین کے پاس بہت سے چھوٹے بڑے خوبصورت کھلونے پڑے تھے۔ یقیناً یہ چھوٹے زری گل کی تفریح کا سامان تھا۔ زری کی زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی اور وہ ساری باتیں مجھ سے ایک ہی بار پوچھ لینا چاہتا تھا۔ سفر کرتے ہوئے ہمیں جگہ جگہ الیکشن کی گہما گہمی بھی نظر آئی۔ در و دیوار پر ہر طرف امیدواروں کے اشتہارات تھے۔ راستے میں ایک جگہ زری کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر دی۔ ہماری گاڑی ایک عظیم و شان زیر تعمیر عمارت کے سامنے رکی تھی۔ یہ کوئی 4 کنال کی کوٹھی تھی۔ رہائشی عمارت کے آگے ایک وسیع گراسی لان تھا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ مالک مکان دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہا ہے اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ ایک شاندار عمارت ثابت ہوگی۔ زری نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ دیکھیے استاد صاحب، یہ ہمارا غریب خانہ، گلسوم کا اور ہمارا آشیانہ۔ ہمارا خواہش تھا کہ ہم اس کا سنگ بنیاد آپ کے ہاتھوں سے رکھوائے، لیکن افسوس آپ ہم کو دست دراز نہ ہو سکا۔ دست دراز نہیں، دستیاب۔ جی وہی۔ استاد صاحب، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ چلو پہلے گھر چلو۔ گاڑی کے شیشے تاریک تھے، ویسے بھی رات کا وقت تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اگر زری کے گھر کی نگرانی ہو بھی رہی ہوگی تو میں نظر میں آنے سے محفوظ رہوں گا۔ میں نے زری کو سمجھاتے ہوئے پشتو میں کہا، میں تمہاری گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں گا تاکہ باہر سے مجھے کو دیکھے جانے کا امکان نہ رہے۔ تم گاڑی کو سیدھا پورچ میں لے جاؤ۔ اس بات کا صرف پتہ ڈرائیور کو ہے کہ میں تمہارے ساتھ گاڑی میں موجود ہوں۔ جب تک میں گھر میں رہوں گا یہ ڈرائیور ہمارے سامنے موجود رہے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ یہ ڈرائیور بالکل اعتبار کا بندہ ہے ہمارے استاد صاحب، لیکن پھر بھی میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے استاد صاحب، جیسے آپ کا مرضی۔ وہ کون سا مشہور گانا ہے؟ جو تم کو ہو پسند وہی بات کریں گے، تم دن کو کہو رات تو رات کہیں گے۔ وہ دیکھیں استاد صاحب، میں نے زری کی انگلی کا تعاقب کیا۔ گولڈ ہوٹل کی ایک اسٹیشن وین ایئرپورٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس کی دونوں سائڈز پر بڑے بڑے حروف میں گولڈ ہوٹلز پرائیویٹ لکھا ہوا تھا۔ زری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ استاد صاحب، ہم کو مسٹر کلارک نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری اور صفدر صاحب کی طرح اب آپ بھی کروڑ پتی شخص ہے۔ لاہور میں بھی آپ کا بڑا ہوٹل شاندار چل رہا ہے۔ ابھی پرسوں ہم نے آپ کے ہوٹل میں ڈنر فرمایا۔ ساتھ کون تھا؟ گلسوم یا ارمان؟ استاد صاحب، آپ گلسوم کو ٹھیک سے نہیں جانتا۔ اس کے کان میں ایسا بنک بھی پڑ جائے نا تو وہ احتجاج کے طور پر گلے میں پندہ ڈال لے۔ ارمان کے ساتھ بس ہمارا تعلق اتنا کہ وہ ہم پر فلم بنانا چاہ رہا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا ہم فلم میں کتنا دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ تم پر فلم نہیں بنانا چاہتی، تم کو الو بنانا چاہتی ہے، بلکہ بنا رہی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ لوگ فلم کے شدائیوں کو کیسے کیسے الو بناتے ہیں۔ اگر اللہ کی قدرت سے تمہارے پاس پیسہ آ گیا تو تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرنا سیکھ لو۔ شاید ہماری گفتگو مزید جاری رہتی، لیکن اسی دوران میں ہم زری کی رہائش گاہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ میں ذرا نیچے ہو کر لیٹ گیا۔ گاڑی ایک بڑی کوٹھی کے پورچ میں داخل ہو کر رک گئی۔ ہم احتیاط سے اندر چلے گئے۔ گلسوم اپنے چند ماہ کے بچے کو گود میں اٹھائے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اور پہچان کر وہ ششدر رہ گئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ میں نے ننھے زری کو اس کی گود سے لے لیا۔ وہ اپنی گول گول معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پہلے مسکرایا، پھر مٹیاں بھینچ کر منہ بسورنے لگا۔ دیکھو استاد صاحب، آپ نے ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا نا، یہ اسی بات پر آپ سے احتجاج فرما رہا ہے۔ آپ اس کا نام رکھیں اور ابھی رکھیں، بہت دیر کر چکا ہے، اب اس سے زیادہ دیر نہیں ہو سکتا۔ گلسوم نے کہا، استاد صاحب آج کا دن بہت اچھا، ہمارے قبیلے میں رواج ہے کہ بچوں کا نام آج کے دن ہی رکھا جاتا، آج چاند کا دوسرا تاریخ ہے۔ ایک تو تمہار بات میں اپنے قبیلے کے رواج کو گھسڑ دیتا ہے، اب تم کو ہمارے قبیلے کا بات کرنا چاہیے نا، تم کو یہ کہنا چاہیے کہ آج کا دن بہت اچھا ہے کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ زری اور گلسوم میں فوراً ہی نوک جھونک شروع ہو گئی۔ کچھ دیر لڑنے کے بعد دونوں پھر مجھ سے اصرار کرنے لگے کہ میں بچے کا نام ابھی اور اسی وقت تجویز کروں۔ میں نے اسد تجویز کیا۔ دونوں کو بے حد پسند آیا۔ میں نے اسد کے معنی بتایا تو دونوں مزید خوش ہوئے۔ زری بولا، اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا اسد یعنی شیری کی طرح دلیر اور جرأت مند ثابت ہوگا۔ جو یہ جوان ہوگا ہم اس کو فوج میں بھرتی کرائے گا، یہ کشمیر کا آزادی کا جنگ لڑے گا۔ استاد صاحب، اوئے نامعقول، تیرا مطلب ہے کہ اس وقت تک کشمیر آزادی نہیں ہوگا؟ گدھے، یہ تو بس اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، بہت جلد وہاں آزادی کا جھنڈا لہرانے لگے گا۔ واقعی استاد صاحب، یہ بات تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں آیا تھا، لیکن کشمیر کا آزادی کے باوجود ہم اس کو فوج میں بھرتی کرائے گا، آخر ہم کو کشمیر کی آزادی کا حفاظت بھی تو کرنا ہوگا۔ میں نے زری کے بیٹے کو چوما اور دونوں کی نگاہ بچا کر چپکے سے 500 کا ایک نوٹ اس کی چھوٹی سی جیب میں ڈال دیا۔ زری نے چہکتے ہوئے کہا، استاد صاحب آئیں، ہم آپ کو ایک شخص سے ملاتا ہے۔ وہ مجھے لے کر ایک بیڈ روم میں پہنچا۔ میں وہاں صفدر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے قریبی ریڈیو بج رہا تھا۔
صفدر نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اس کے کندھوں پر گرم شال تھی۔ اس نے آگے جھک کر آتش دان میں لکڑیاں درست کی، پھر ٹھٹک سا گیا۔ غالباً میرے قدموں کی چاپنوں سے چونکا دیا تھا۔ زری، زری، اس نے پکار کر کہا۔ زری خاموش رہا۔ میں بے آواز چلتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ کون ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ میں اپنے یار سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی شیو تھوڑی سی بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی، بالوں کی 2 لٹیں اس کی خوبصورت پیشانی پر جھول رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ہولے سے اس کے رخسار کو چھوا۔ اس نے ایک دم میرا ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحے وہ بالکل ساکت کھڑا رہا، پھر اس کا ہاتھ پھسل کر میری کلائی پر آیا۔ اس کے ہونٹ لرزے۔ وہ اشکبار آواز میں بولا، شاہ جہان صاحب۔ ہم تڑپ کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ صفدر کے کشادہ سینے میں وہی محبت، وہی گرم جوشی تھی جس کے لیے میں ہر گھڑی ترستا تھا۔ صفدر وہ شخص تھا جس کی موجودگی میں مجھے ساری دنیا اپنے قدموں کے نیچے نظر آنے لگتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم دونوں چاہیں تو کھڑے کھڑے آسمان چھو سکتے ہیں اور ماہ و انجم توڑ کر زمین پر لا سکتے ہیں۔ صفدر کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ بھی ناممکن نظر نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں کیسا ناتا تھا میرے اور اس کے بیچ۔ اکثر ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات ایک ہی وقت پر ابھرتی تھی، اور اکثر ہمارا رد عمل بھی ایک ہی ہوتا تھا۔ ہم کتنی ہی دیر تک گلے لگے کھڑے رہے۔ میں نے آہستگی سے صفدر کے رخسار کو چوما، پھر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وہ ساری رات ہی ہم نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ گلسوم وقفے وقفے سے قہوہ ہمیں بھجواتی رہی۔ ہم آتش دان کے سامنے بیٹھے اخروٹ مونگ پھلی کھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ یہ باتیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ زری اور گلسوم سے تو میں مسلم ٹاؤن والی کوٹھی میں بھی مل چکا تھا، لیکن صفدر سے کئی مہینوں بعد پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہم جب پہلی بار ملے تھے۔ ان چند مہینوں میں میرے ساتھ جو کچھ بیتا، میں نے سب کچھ صفدر کے گوش گزار کر دیا۔ میرا فیض اور شاہدہ وغیرہ سے ملنا، پھر جگی کی حویلی میں مقیم ہونا، پاشا گینگ میں شامل ہونا، میڈم اور ڈیوی وغیرہ سے نبرد آزما ہونا۔ زری بھی محویت سے سنتا رہا اور گاہے گاہے مجھ سے سوالات پوچھتا رہا۔ بعد ازاں صفدر اور زری نے اپنے بارے میں بتایا۔ دونوں پر 2 کیس تھے اور دونوں میں ان کی ضمانتیں ہو چکی تھیں۔ زری نے چند دن پہلے صاحب صاحب سے مشورہ کیا تھا اور صفدر کو اپنے پاس ہی لے آیا تھا۔ یہاں اس نے ملک کے بہترین آئی اسپیشلسٹ کو بلایا تھا اور صفدر کا چیک اپ کروایا تھا۔ چند روز پہلے مزید ٹیسٹوں کے لیے صفدر اسپتال بھی گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹس تو حوصلہ افزا تھیں، ابھی مزید تشخیص بھی ہونا تھی۔ مسٹر کلارک آج کل اسٹیٹس میں تھے۔ انہوں نے کیلیفورنیا سے یہاں کئی بار فون کیا تھا۔ وہ یہاں کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے صفدر کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنی تمام رپورٹس یہاں سے آسٹریا روانہ کرے۔ انہوں نے وہاں کے کسی نامور ڈاکٹر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ میرے صفدر اور زری کے درمیان دفینے کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ میں نے صفدر اور زری کو تفصیل سے اس ملاقات کے بارے میں بتایا جو میرے اور مسٹر جی کلارک کے درمیان اسلام آباد کے گولڈ ہوٹل میں ہوئی تھی۔ جواباً زری اور صفدر سے جو کچھ معلوم ہوا، اس سے پتہ چلا کہ مسٹر کلارک نے ان دونوں سے فردن اور اکٹھے ملاقاتیں کی ہیں اور ان دونوں کے سرمایہ کے بارے میں ان سے مشورے کیے ہیں۔ مسٹر کلارک کی خواہش تو یہ تھی کہ ان دونوں کا پورا سرمایہ ان دونوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، مگر صفدر اور زری نے باہمی مشورے سے ابھی سرمایہ کا کچھ حصہ اپنے اکاؤنٹ سے منتقل کرایا تھا۔ باقی سرمایہ بھی بیرون ملک تھا۔ وہ اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ان دونوں کی خواہش تھی کہ اس سرمایہ کے ساتھ جو کچھ